السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے علم سے متعلقہ ایک کتاب پہ درس چل رہا ہے جس کا نام ہے کتاب العلم، اور یہ ایک بڑے عالم دین شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے علم کے موضوع پہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، بتایا ہے کہ وہ علم جس کی قرآن و حدیث میں ترغیب آئی ہے، جس علم کے حاصل کرنے والے کو قرآن و حدیث میں اچھا قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد شرعی علم ہے، دنیاوی علم اس سے مراد نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی علم آپ سیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن و حدیث میں جب آتا ہے کہ علم لو تو اس سے مراد شرعی علم ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے وعدے کیا کہ دین کا علم لینا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک شہر میں، ایک گاؤں میں، ایک محلے میں اتنے لوگ دین کا علم سیکھ لیتے ہیں جو اس معاشرے، اس محلے، اس گاؤں کی ضرورت کے لیے کافی ہیں، تو سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے، ورنہ سب گنہگار ہوتے ہیں۔ لیکن شیخ نے یہ بھی وعدے کیا کہ کچھ چیزوں کا علم فرض عین ہوتا ہے، اور یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہر ایک سے ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اس کا علم لینا فرض کفایہ ہے، بلکہ اس کا علم لینا فرض عین ہے، کیونکہ ہر ایک نے نماز پڑھنی ہے تو ہر ایک پہ واجب ہے کہ معلوم کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ ایسے اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس پہ فرض ہے کاروبار کرنے والے پہ کہ کاروبار سے متعلقہ دین کے احکام کا علم حاصل کرے۔ کوئی روزے رکھنے لگا ہے تو روزے رکھنے والے پہ واجب ہے کہ روزے کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو معلومات آئی ہیں وہ لے، تو یہ علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے جو روزے رکھنے لگا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں دین کا علم سیکھنا آپ پہ واجب ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد شیخ نے، کتاب کے مؤلف نے، طالب علم کے آداب بتائے، کافی سارے آداب وہ بتا چکے ہیں اور چند ایک کا تذکرہ باقی ہے۔ آج کے درس میں کتاب کے مؤلف یہ کہتے ہیں کہ 9واں ادب یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے، دین کا علم لینے والے کو چاہیے کہ علماء کرام کا احترام کرے اور ان کی عزت کرے۔ کہتے ہیں طالب علم جو ہے، دین کا علم لینے والا جو ہے،
اس کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے۔ علماء کرام میں جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کے بارے میں طالب علم کا سینہ کھلا ہونا چاہیے، اور جب دو عالم دین کسی مسئلے میں اختلاف کریں، آپ ان میں سے ایک کو حق پہ سمجھتے ہیں، دوسرے کو غلطی پہ سمجھتے ہیں، تو جسے آپ غلطی پہ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی، غلطی اس سے ہوئی ہے، آپ اس غلطی میں اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم دین سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کہیں جیسے اس سے ہوئی ہے میں بھی کروں گا، نہیں، آپ اس کو شاید حدیث معلوم نہیں ہو سکی، اس کو شاید قرآن پاک کی آیت معلوم نہیں ہو سکی، آپ کو معلوم ہو گئی ہے، تو آپ نے اس کی غلطی پہ عمل نہیں کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس عالم دین کی توہین کریں، اس کی گستاخی کریں، اس کی بے عزتی کریں، یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس نے اپنی طرف سے حق تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن نیت اس کی خراب نہیں تھی۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے علماء کرام کی غلطیوں کی ٹو میں رہتے ہیں اور پھر ان غلطیوں کو لے کر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی شہرت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میرے بھائیو، غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے فتویٰ غلط دیا، دین کا کوئی حکم بتاتے ہوئے، کوئی مسئلہ بتاتے ہوئے آپ سے غلطی ہو گئی، ایسی غلطی کے بارے میں پبلک کو آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ پبلک اس عالم دین کے پیچھے نہ لگے۔ اور کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق عالم دین کی ذات سے ہوتا ہے، اس کی ذاتی غلطیاں ہیں، دین سے تعلق نہیں ہے، کہیں پہ اس نے کسی کو تھپڑ مار دیا، غصے میں آ گیا، اب اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، یہ اس کی بطور انسان ذاتی غلطی ہے، تو اس قسم کی جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں پبلک میں بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن وہ غلطیاں جن کا تعلق شریعت سے ہے وہ آپ پبلک کو آگاہ کریں گے تاکہ پبلک اس کی بات مان کر کہیں اس غلطی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وَإِذَا كَانَ اغتياب العام من الناس من كبائر الذنوب فإن اغتياب العالم اکبر و اکبر، کہ عام آدمی کی غیبت آپ کریں تو یہ کیسا ہے؟ جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جی گناہ ہے، کون سا گناہ، چھوٹا کہ بڑا؟ بڑا گناہ ہے۔ کوئی آپ کا بھائی کسی مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کی کسی غلطی کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ غلطی اس میں واقعی پائی جاتی ہے، تو اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ اور غیبت چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا؟ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ جب عام آدمی کی غیبت کرنا منع ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو عالم دین کی غیبت کرنا تو اس سے کہیں بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم دین کی غیبت کریں گے تو اس کے دو نقصان ہیں، نمبر ایک اس کی ذات کو نقصان، اور نمبر دو جو اس کے پاس شرعی علم ہے اسے نقصان پہنچے گا، اس سے کوئی شرعی علم نہیں لے گا، اس لیے عالم دین کی غیبت سے آپ گریز کریں۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والناس اذا زہدوا فی العالم او سقط من اعینہم تسقط کلمتہ ایضا، کہ جب لوگ کسی عالم دین سے اعراض کر لیں گے، کوئی عالم دین ان کی نگاہوں سے گر جائے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی بات میں اثر نہیں رہے گا، اس کی بات میں قیمت نہیں رہے گی، اس کی بات میں کوئی وزن نہیں رہے گا، اور اب جب وہ کہیں پہ حق بیان کرے گا، لوگوں کی رہنمائی کرے گا، تو یہ جو آپ نے غیبت کی تھی یہ اس کے علم کے درمیان اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ آپ نے اس کی کوئی غیبت کی تھی،
اس کی کوئی ذاتی غلطی پبلک میں عام کر دی تھی، اب لوگ اس سے بزن ہو چکے ہیں، وہ توحید بیان کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، لیکن پبلک اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے اس کی غیبت کی تھی۔ اس لیے علماء کی غیبت سے مزید اجتناب کیا جائے، گریز کیا جائے، لیکن عام آدمی کی غیبت سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ان علی ہؤلاء الشباب ان يحملوا ما يجري بين العلماء من الاختلاف على حسن النية وعلى الاجتهاد وان يعذروهم فيما اخطأوا فيه، کہ علماء کرام میں جو اختلاف ہو جاتا ہے، ایک عالم دین کا فتویٰ اور ہے، دوسرے کا اور ہے، یہاں آپ انہیں اس وجہ سے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اور ان کے اختلاف کو حسن نیت پہ معمول کریں کہ نیت اس کی بھی اچھی تھی، اس کی بھی اچھی تھی، جان بوجھ کر غلط فتویٰ نہیں دیا۔ فتویٰ غلط ہے ایک کا، دو نے فتویٰ دیا، ایک نے حلال کا ایک نے حرام کا، وہ چیز یا حلال ہے یا حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں وہ فتویٰ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، حلال کہنے والا بھی ٹھیک ہے حرام کہنے والا بھی ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فتویٰ ایک کا ٹھیک ہے، لیکن جس کا غلط ہے اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس نے جان بوجھ کر غلط فتویٰ دیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس نے بھی کوشش کی ہے، اجتہاد کیا ہے، محنت کی ہے، قرآن میں اس مسئلے کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ لینے کی کوشش کی ہے، وہ احادیث جن سے مسئلہ معلوم ہو سکتا ہے ان تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ غلطی اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، تو آپ اس غلطی میں اسے معذور جانیں۔ لیکن کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ولا مانع ان يتكلموا معهم فيما يعتقدون انه خطأ، جس مسئلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم دین غلطی پہ ہے، غلط فتویٰ دیا ہے، اس مسئلے میں اس کے ساتھ گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر اس نے غلط فتویٰ دے دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پبلک آگے سے کہے سبحان اللہ۔ عام طور پہ مسجدوں میں یہی ہو رہا ہے کہ کئی علماء کرام افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ممبر و محراب پہ بیٹھ کے من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں اور ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے، بدعات کو ترویج دے رہے ہوتے ہیں، اور پبلک ان سے گفتگو کرنے کی بجائے انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہے، واہ واہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ چند مہینے پہلے کسی بھائی نے مجھے کلپ بھیجا جس میں ایک شہر کے پیر صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ فرشتوں پہ میرا آرڈر چلتا ہے۔ کن پہ چلتا ہے؟ فرشتوں پہ۔ کہنے لگے کہ ہماری کوئی تقریب تھی تو میں جب تقریب میں شریک ہونے کے لیے آیا تو میرے مرید بڑے پریشان تھے۔ کیا ہوا؟ جی بارش ہونے والی ہے۔ کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں بھی جبریل سے بات کرتا ہوں۔ جبریل کو میں نے بلایا اور جبریل سے کہا کہ یہ فرشتہ جو بارش نازل کرنے پہ مامور ہے اسے کہو کہ یہاں پہ بارش نہ ہونے دے ورنہ میں کھنچوائی کرواؤں گا اس کی۔ اور اس کے مرید یہ باتیں سن کے کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ، یہ جو اندھی عقیدت ہے یہ جرم ہے۔ جب آپ واہ واہ کریں گے تو یہ ایسی کہانیاں مزید سنائے گا، ایسی غلط باتیں مزید بیان کرے گا۔ ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ ممبر و محراب پہ بیٹھ کے یہ خواب بیان کرتے ہیں کہ شیخ رفاعی رحمہ اللہ وہ جب مسجد نبوی تشریف لائے تو آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے شعر کہے، شعروں میں یہ آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ قبر سے ہاتھ باہر نکالیں، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ باہر نکالا، 90,000 لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اس آدمی نے بوسہ دیا۔ اب یہ کہانی جب بیان کی جاتی ہے جو من گھڑت ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے جیسے آپ جیسے لوگ آگے سے واہ واہ کرتے ہیں، تو ایسی کہانیاں سنانے والے، ایسے من گھڑت خواب سنانے والے مزید شعر ہو جاتے ہیں، مزید دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اگر ان سے کوئی پوچھنے والا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ کبھی جناب صدیق کے لیے باہر نکالا ہو یا جناب فاروق کے لیے باہر نکالا ہو یا جناب عثمان کے لیے باہر نکالا ہو یا جناب علی کے لیے نکالا ہو، صحابہ کرام میں اختلافات ہوتے رہے، کبھی آپ نے قبر کا کوئی حصہ کھول کے ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہو، ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ اتنی صدیوں کے بعد تم کون ہوتے ہو ایسی بات کرنے والے؟ اور پھر کیا کہا کہ 90,000 لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔
جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آج بھی حالانکہ مسجد میں اتنی توسیع ہو چکی ہے، وہ جگہ جہاں پہ آپ کی قبر ہے وہاں ایک وقت میں 90,000 آدمی آج بھی نہیں آ سکتے. اور پھر جنہوں نے یہ کہانی گڑھی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس موقع پہ وہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی موجود تھے، جبکہ شیخ کی کئی کتابیں ہیں. اگر یہ بات درست ہوتی شیخ ہر کتاب میں اس کا تذکرہ کرتے کہ میں نے اللہ کے رسول کا ہاتھ دیکھا ہے، لیکن شیخ نے اپنی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ شیخ جن کی کتاب سے میں درس دے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین غلطی کرتا ہے، غلط فتویٰ دیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، اس سے اس موضوع پہ اچھی انداز سے گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ گفتگو کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا لِيُبَيِّنُوا لَهُمْ هَلِ الْخَطَأُ مِنْهُمْ أَوْ مَنِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُمْ أَخْطَأُوا. تب جب آپ گفتگو کریں گے تب پتا چلے گا کہ غلطی اس عالم دین سے ہوئی ہے یا غلطی آپ کو لگ رہی ہے. جب عالم دین سے آپ کی گفتگو ہوگی وہ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن کی کوئی آیت بتائے گا، کوئی حدیث بتائے گا، تب آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ غلطی مجھ سے ہو رہی ہے کہ عالم دین سے ہو رہی ہے. لِأَنَّ الْإِنسَانَ أَحْيَانًا يتصور ان قول العالم خطا. انسان کئی مرتبہ یہ سمجھتا ہے کہ عالم دین کا فتویٰ جو ہے وہ غلطی پہ مبنی ہے. ثم بعد المناقشہ يتبين له صوابه. جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ عالم دین جو تھا اس کا فتویٰ صحیح تھا، غلطی پہ میں تھا. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ عالم دین واقعی غلطی پہ ہے. تو یہ حقیقت حال تب معلوم ہوگی جب آپ اس سے اچھے انداز سے گفتگو کریں گے. وَالْإِنسَانُ بشر. شیخ کہتے ہیں انسان بشر ہے اور بشر سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بشر سے غلطی ہوتی ہے. كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. شیخ نے اس موقع پہ یہ حدیث درج کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا غلطی کرنے والا ہے، خطا کار ہے، اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، غلطی پہ ڈٹے نہیں رہتے، غلطی سے رجوع کر لیتے ہیں. شیخ کہتے ہیں اما ان یفرح بذلت العالم وخطئه. لیکن اگر آپ کسی عالم دین کے غلطی کرنے پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہوا اس سے غلطی ہوئی، تو کہتے ہیں اور خوش آپ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اب مجھے موقع ملے گا پبلک میں اس کی بےعزتی کرنے کا، اس کی غلطی کو نشر کرنے کا. فتحصل الفرقہ. تو پھر مسلمانوں میں تقسیم پیدا ہوگی. تو فإن هذا ليس من طریق السلف. یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. عالم دین کی غلطی ہو گئی ہے، آپ اس میں اس کی پیروی نہ کریں یہ بات تو ٹھیک ہے، کسی اور کو بھی آپ بتائیں کہ یہ فتویٰ غلط ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہوا سے غلطی ہوئی ہے، یہ انداز صحیح نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا يَحْصُلُ مِنَ الْأَخْطَاءِ مِنَ الْأُمَرَاءِ. شیخ کہتے ہیں ایسے ہی جو غلطیاں حکمرانوں سے ہوتی ہیں ان سے بھی ہم وہی سلوک کریں گے جو علماء کرام سے کرتے ہیں. علماء کرام کے بارے میں کیا کہا ہے شیخ نے؟ علماء کرام سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی میں آپ ان کی پیروی کریں گے؟ نہیں. لیکن کیا اس غلطی کی وجہ سے پبلک میں ان کی توہین کریں گے؟ یہی صورتحال شیخ کہتے ہیں حکمرانوں کی ہے. ان سے جو غلطی ہو جائے اس غلطی میں آپ ان کی پیروی نہ کریں. جو انہوں نے غلط آرڈر دیا ہے آپ نہ مانیں، لیکن ان کی غلطیوں کو پبلک میں عام کرنا، ان کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، ان پہ تنقید کرنا یہ مناسب نہیں ہے. کہتے ہیں لا يجوز لنا ان نتخذ ما يخطئون فيه سلما للقدح فيهم في كل شيء ونتغاضى عما لهم من الحسنات. میرے بھائی ابھی تک آپ ایسے معاشرے میں رہے ہیں جس معاشرے میں حکمرانوں کی غلطیاں پبلک میں پھیلانا آپ اس کو شاید ثواب سمجھتے ہیں اور ان پہ تنقید کرنا، بلکہ ان کو چھوڑ کے ان کی بیگم پہ بھی تنقید کرنا، اس کی بیٹی پہ بھی تنقید کرنا، اس کے بیٹوں پہ بھی تنقید کرنا، اس کے بھائیوں پہ بھی تنقید کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ثواب کا کام ہے.
اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ حساب کتاب نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ پڑوسی کی غیبت کریں تو آپ کا حساب کتاب ہوگا، حکمران کے اوپر تہمتیں لگاتے رہیں، الزام لگاتے رہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نہیں پوچھے گا۔ کس نے کہہ دیا آپ کو یہ؟ کون سی آیت میں یہ آیا ہے؟ کس حدیث میں یہ آیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں حکمرانوں سے وہی سلوک کریں جو آپ علماء سے کرتے ہیں، اور آپ کا یہ انداز مناسب نہیں ہے کہ حکمرانوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس غلطی کی وجہ سے آپ اسے تنگ و تشنیع کا نشانہ بنائیں اور اس کی جو خوبیاں ہیں انہیں آپ نظر انداز کر دیں۔ آپ کے حکمران نے 80 اچھے کام کیے ہیں، 5 غلط آرڈر دے دیے ہیں، ان 5 غلط آرڈرز کی وجہ سے جو اچھے کام ہیں انہیں آپ نظر انداز کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو اللہ کی خاطر قائم رہنے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم بے انصافی سے کام لو۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ جو جس جماعت کے ساتھ ہے ان کی اندھی حمایت کرتا ہے اور جس کا مخالف ہے ان پہ اندھی تنقید کرتا ہے، تو یہ بے انصافی ہے۔ جو آپ کا مخالف ہے اس کی بھی جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ مانیں، اور جو آپ کے حکمران ہیں ان کے جو اچھے کام ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ کہیں پہ غلطی ہو گئی ہے اس غلطی میں آپ ان کی پیروی نہ کریں، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی قوم سے بغض و عداوت تمہیں بے انصافی پہ آمادہ نہ کر دے، عدل و انصاف واجب ہے، کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں میں سے کسی ایک کی غلطیاں لے یا علماء کرام میں سے کسی ایک کی غلطیاں لے اور انہیں پبلک میں نشر کرے اور ان کی خوبیوں کے بارے میں خاموش رہے، یہ بے انصافی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اگر آپ میری یہ بات سمجھ نہیں پا رہے تو کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں اس چیز کو اپنے اوپر آپ محمول کر لیں کہ آپ سے چند غلطیاں ہوئی ہیں، کئی آپ کی خوبیاں ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جس آفس میں کام کرتے ہیں، جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جس مسجد کا آپ حصہ ہیں، وہاں پہ آپ کے کئی کارنامے ہیں، کئی آپ کے اچھے کام ہیں، چند ایک آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ اب کوئی آدمی آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ آپ کی غلطیاں نشر کر رہا ہے، کبھی اس کو بیان کر رہا ہے، کبھی اس کے پاس جا رہا ہے، آپ کی جو خوبیاں ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتا، تو آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ کیا وہ آپ سے زیادتی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جی، تو شیخ کہتے ہیں یہی صورتحال عالم دین کی ہے، یہی صورتحال حکمران کی ہے۔ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو تو آپ کہتے ہیں زیادتی ہے، حکمران کے بارے میں یہ ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ان کو ننگا کرو، ان کو کیا کرو، بلکہ وہ غلطیاں بھی بیان کی جاتی ہیں جو غلطیاں انہوں نے نہیں کی ہوتی۔ بی بی سی سے کوئی خبر سن لی، کسی کافر اخبار سے کوئی خبر پڑھ لی اور پھر جناب حکمرانوں کے خلاف شروع ہو گئے۔ جن کے کافروں پہ آپ کو اعتماد ہے، اپنے مسلمان حکمران پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی آدمی مسلط ہو جائے اور آپ کی غلطیاں اور آپ کی برائیاں نشر کرنا شروع کر دے اور آپ کی جو خوبیاں ہیں، آپ کے اچھے کام ہیں انہیں چھپائے، تو آپ اس کو زیادتی کہیں گے کہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ شیخ کہتے ہیں یہی معاملہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی رکھیں۔ اور شیخ کہتے ہیں جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ جس سے غلطی ہوئی ہے آپ اس سے رابطہ کریں، اس سے بات چیت کریں، اس سے بحث و مباحثہ کریں، تاکہ پتہ چلے غلطی آپ سے ہوئی ہے کہ اس سے ہوئی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کتنے انسان ہیں کہ بحث و مباحثہ کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کا موقف ٹھیک تھا، میرا موقف غلط تھا، یا دوسرا آدمی جو ہے جس سے آپ بحث و مباحثہ کرتے ہیں وہ مان لیتا ہے کہ بھائی میرا موقف غلط تھا، آپ کا موقف ٹھیک تھا۔ اور شیخ کہتے ہیں مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے،
دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے کہ کمزور کرتی ہے؟ تو کہتے ہیں مومن کے لیے بلڈنگ کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے. ہر مومن کو چاہیے دوسرے مومن کو مضبوط کرے، اس کی ٹانگیں نہ کھینچے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے روز قیامت دور رکھا جائے اور جنت میں اسے داخل کر دیا جائے، تو اس آدمی پہ موت اس حالت میں آئے کہ اس کا اللہ پہ بھی ایمان ہو، آخرت پہ بھی ایمان ہو، اور لوگوں سے وہی سلوک کرے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے کریں. شیخ کہتے ہیں یہ ہے عدل و انصاف. تو ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم لیتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھے. اس کے بعد 10واں ادب ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہو.